بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث ظہور علی خان صاحب انتقال فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت کے ساتھ تعلق اور 1988 سے میرا ان کے ساتھ تعلق تھا۔ ہم بنور میں پڑھتے تھے، طالب علم سارے، تو حضرت کے پیچھے جمعہ پڑھتے اور جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی تھی، اس میں بیٹھتے تھے، اور میں اس وقت یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ میں بھی اس طرح جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جوابات آئندہ بیان کروں جب میں عالم بن جاؤں۔ تو آج الحمدللہ 32 سال سے میں جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، سوال جواب میں بیٹھتا ہوں اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ دنیا بیٹھتی ہے ماشاءاللہ، اور بنور ٹاؤن میں اور ان کے ہاں 10 سال پہلی صف میں نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض علماء میرے پاس آتے ہیں کہ آپ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں پر کیا دم کیا ہے کہ لوگ جمعے کی نماز میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں، 12:30 بجے لوگ آ جاتے ہیں، 1 بجے کے بعد بیان شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ آ جاتے ہیں تو مسجد ہال اور برآمدہ فل ہوتا ہے۔ تو طلباء کو چاہیے کہ وہ زمانہ تعلیم میں پہلی صف میں نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جمعے کی نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جب وہ عالم بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگ پہلے سے پہنچائیں گے۔ ہمارے علماء کرام سستی کرتے ہیں، اگر ہم خود نہیں جائیں گے پہلی صف میں، اذکار، اعمال، قرات، قرآن کی تلاوت، نوافل، اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو لوگ بھی نہیں کریں گے۔ ہم ان کے انجن ہیں، تو انجن مضبوط ہونا چاہیے۔ تو حضرت کے پیچھے ہم جمعہ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا کہ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک کتنے واجبات ہیں؟ وہ تو واجب کی اصطلاح کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں کن چیزوں میں سجدہ سوا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں؟ تو حضرت نے جواب تو دیے، لیکن دل میں غصہ بھی ہو گئے، اور پھر میرے پیچھے آئے پندور ٹاؤن، اور عصر کی نماز کے لیے میں وضو کر رہا تھا اور پیچھے سے لات ماری اور برا بلا کہا کہ لوگ اس طرح سوالات کرتے ہیں۔ اتنا تعلق تھا، میرے پیچھے آئے بنور ٹاؤن۔ تو جمعے کے بعد ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں 6-7 سال۔ جب بھی میں جاتا بنور ٹاؤن حضرت کی ملاقات کے لیے جاتا، شفقت فرماتے ہیں، بہت زیادہ مجھے کتابیں دیتے، بہت زیادہ، بنڈلوں کے بنڈل، اور علماء بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ان کو 3-3 2-2 کتابیں دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی دے دو، کہہ رہی یہ اس کو آپ نہیں جانتے ہیں، یہ مطالعہ کرتا ہے۔ بہرحال میرے والد صاحب سے بہت گہرا تعلق تھا، جب میں ملتا، جب بھی ذہین آدمی تھے ماشاءاللہ، بہت ذہین تھے۔ تو فرماتے ہیں دلیل خان صاحب دے اللہ بخی، کہہ رہے آپ کے والد صاحب دلیل خان صاحب کی اللہ مغفرت نصیب فرمائے، اس طرح فرماتے تھے۔ اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ جیسی ملاقات ہو جاتی، تقریباً 35 سال بعد یا 2 سال بعد ساری پرانی باتیں جناب بتایا تھے، یہ وہ فلانا، یہ اس طرح۔ اور عاشق رسول تھے، عاشق سنت تھے، بدعت کے مخالف تھے۔ ان کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن ان کی ایک صفت بہت زبردست ہے، علماء اس کو نوٹ فرما لیں، کہ دن رات دین میں مشغول، دین 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 دین، مطالعہ، اسٹڈی، اور ہمیشہ بس منہ سے علمی باتیں، علمی نقطے نکلتے ہیں۔ یہ ان کی اچھی صفت تھی۔ اخیر دنوں میں، اخیر سالوں میں غصے والے بہت ہو گئے تھے، جلالی طبیعت کے تو تھے، اس لیے کہ بلڈ پریشر بھی ہائی، شوگر بھی ہائی، سانس کا مرض بھی۔ اللہ نے ان کے درجات کو انشاءاللہ بلند کیا ہوگا، ان کی مغفرت فرمائی ہوگی انشاءاللہ۔ بڑی تکلیف گزاری آخر وقت میں۔ تو علماء سے محبت فرماتے اور کہتے کہ علماء کرام پگڑی باندھیں، جو علماء کرام پگڑی نہ باندھتے ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دن فرمایا کہ میں بنور ٹاؤن میں پڑھتا تھا، 2 لڑکوں کی پگڑی ہوتی تھی، ایک میری اور ایک مولانا حسن الرحمان صاحب، جامع بن نوریہ والے، یوسفیہ بن نوریہ والے۔ تو یہ فرمایا
اور علماء سے محبت کرتے، علم سے محبت کرتے، علمی نقطوں سے محبت کرتے، بخاری سے محبت کرتے، انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ سے محبت تھی، اسے بن نوری صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی کے ساتھ بہت محبت تھی، چونکہ میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، 1987-88 سے لے کر تقریباً 94 تک، تو بہت گہرا تعلق تھا ان کے ساتھ اور بہت محبت فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب نے جانا ہے، سب نے مرنا ہے، لیکن علماء کرام جو ہے وہ مولانا ظہور علی خان صاحب کی یہ بات اپنائیں کہ بس علمی بات ہے، علمی بات ہے، علمی بات ہے. میں نے ان سے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں سنی تھی. ہاں جو کہتے سامنے کہتے، غیبت نہیں فرماتے تھے اور وقت کو قیمتی بناتے تھے اور پاک صاف زندگی گزاری، نیک. غلطی ہر انسان میں ہوتی ہیں، غصے والے تھے، پکی بات ہے، ان کی طبیعت اسی طرح تھی. تو بہرحال اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، اللہ علمی نقطے اور علم سے محبت جو ان کو تھی وہ بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کے بیٹے ہیں انور شاہ بھائی، تو انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ان کا نام رکھا تھا، ان سے محبت تھی. تو وہ بھی بہت قابل ہے ماشاء اللہ، بہترین وہ ان کے خلیفہ بنیں گے انشاءاللہ، نہایت ہی قابل اور نیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وقت ہم ضائع نہ کریں، وقت کو قیمتی بنائیں. وقت کو ہم علماء کرام برباد کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، فضول ادھر ادھر کھڑے ہوتے ہیں. وقت کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور جو ہمارے اکابر ہیں، بہت سارے اکابر چلے گئے اس سال، اللہ ان کی مغفرت نصیب فرمائے، اور دیگر جو ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. والسلام.